جی ظہیر صاحب شروع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. محترم شرکائے کورس، طلبہ و طالبات، آج کے سرگرمیوں کا جو آخری پروگرام ہے ہمارا، وہ چونکہ محترم بشیر جمعہ صاحب کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شام کو رکھا گیا ہے، روٹین سے ہٹ کے پروگرام ہے، تو ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان محترم بشیر جمعہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. بشیر جمعہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ملک کے ان لوگوں میں سے ہے جو لوگوں کو تعمیر سیرت اور تنظیم وقت کے حوالے سے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. بنیادی طور پر تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، مگر انہوں نے اس فیلڈ میں بہت کام کیا ہے. یہ بہت سارے کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سارے یعنی پروگرامات کرتے ہیں اس سلسلے میں، مختلف ممالک میں جا کے پروگرام کرتے ہیں، مختلف ملک کے یعنی اندر بھی بہت سارے اداروں میں جاتے ہیں اور تعمیر شخصیت اور تنظیم وقت اور اس حوالے سے ان کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سب سے مشہور جو ہے شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر. بہت مشہور کتاب ہے، اس کے انگریزی میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں اور بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں اور کئی موضوعات پر انہوں نے مختلف یعنی سرگرمیوں کو یکجا کر کے خصوصاً نئی نسل کو ایک منظم طریقے سے، مربوط طریقے سے زندگی گزارنے کا جو گر سکھایا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا ہے. میں زیادہ تمہید کچھ دم بھی ہو گئی ہے، میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس روزہ پروگرام میں اچھا ہاں، پروگرام شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے لیے میں کیا نام بتایا آپ نے؟ حافظ احسان اللہ. حافظ احسان اللہ صاحب آپ اپنا مائک کھولیں اور تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیراً. حافظ احسان اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کیا. اب میں درخواست کرتا ہوں محترم بشیر جمعہ صاحب سے کہ وہ تعمیر شخصیت اور تنظیم وقت کے حوالے سے ہمارے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں. جی بشیر جمعہ صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. مائک آپ کا بند ہے. مائک کھولیں. جی مائک تو کھول دیا میں نے ابھی، واقعی مائک بند تھا.
جی جی لیکن مجھے اسکرین شیئرنگ جو ہے نا جی جی اس کا مجھے رائٹ دے دیں آپ نے پہلے. اچھا جی جی اس کا رائٹ تو آپ کو یہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو ہوسٹ کے طور پہ آپ اسکرین شیئر کریں. اچھا چلیں مجھے ہوسٹ کے طور پہ اسکرین شیئر کرنی ہے. اب دیکھیں ہو گئی اسکرین شیئر؟ جی ہو رہا ہے، ہو گیا ہو گیا. ہو گئی نا؟ جی اوکے جی ہو گئی. ٹھیک ہے جی چلیں. ہو گئی ہو گئی. السلام علیکم. الحمد للہ علی ذاتی عظیم صفاتی سمیع سماتی کبیر شان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. آپ کو آواز صاف آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے، بالکل. اوکے. جی معزز حاضرین، تنظیم وقت اور تعمیر شخصیت بظاہر ایک ایسے دو لائنیں ہیں جن کو آپ کو ایک نقطے پہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اردو کا 8 بنانے کی ضرورت ہے. دیکھا جائے تو دونوں ڈائیورسیفائڈ چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں ہم کس طریقے سے اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں، اور پاکستانی لوگ تو جگار اور انجینئرنگ میں ماہر ہیں. دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو ایک ڈیوائڈنگ سلائڈ کے اندر منتقل کر دیں. تو یہ تو میرا تعارف تھا، جو بہت کچھ کر لیا انہوں نے. پریزنٹیشن کے جو مقاصد ہیں وہ اس تصویر سے ظاہر ہے کہ کسی ایک فرد کو نکالنے سے دنیا نہیں بدلتی، لیکن اس فرد کی دنیا بدل جاتی ہے جسے آپ نے تکلیف میں سے نکالا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے پروگراموں کے ذریعے سے انفرادی طور سے لوگوں کو جو ہے ایسی تربیت کریں کہ ان کی زندگی منظم ہو جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا خاندان اور آپ کا ملک بھی منظم ہو جائے گا. ہم اس پروگرام کے بعد جو ہے کچھ لوازمیں دے دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو اس طریقے سے مل جائیں گے. آپ کوشش کریں کہ اپنے طور سے بھی اس پیغام کو لے کر لوگوں میں پھیلائیں، اور کم از کم 100 افراد کی تربیت کرنے کا آپ عہد کریں. آپ کو ہم اس پروگرام کے ذریعے سے تجاویز و مشورے بھی دیں گے. ایک کتابچہ ہے آج کا دن بہتر دن کیسے گزاریں، وہ بھی کر لیں. وہ بھی ہم آپ کو PDF کی صورت میں دے دیں گے. یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور آپ کے لیے ایک نیٹ ورک بھی انشاءاللہ ہوگا. اب آپ آئیے، ہمارے پاس وسائل کون کون سے ہیں؟ M1 مین پاور ہے، M2 منی اینڈ ویلتھ ہے، M3 میٹریل مشین، یہ چیزیں ہیں، اور M4 جو ہے انفارمیشن ہے. M1 M2 M3 جو ہے وہ ٹینجیبل ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. M4 جو ہے وہ آپ کے پاس ویزیبل ہے، اور نارملی جو ہے ڈیٹا کو آپ کسی فزیکل صورت میں نہیں دیکھتے، آپ ورچولی دیکھ لیتے ہیں. لیکن 5ویں جو چیز ہے وہ آپ کا ٹائم ہے. نہ یہ ٹینجیبل ہے، نہ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے. ٹائم اور لائف دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک اسکیل کی مانند ہے. 1 فٹ کا جو اسکیل ہوتا ہے اسے آپ دیکھ لیں، اسے آپ تھوڑی دیر کے لیے لائف تصور کریں. اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو تو تقسیم کرتی ہے، تو وہ لائنیں جو ہے بیسیکلی آپ کی ٹائم کی نشاندہی کرتے ہیں. انگریزی میں ڈے اینڈ نائٹ کہتے ہیں، اور اسلامی نقطہ نظر سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ لیل و نہار ہے. اور اس کا احساس ہمیں رمضان کی چاند رات کو ہوتا ہے، جب مغرب کے بعد ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاند کے اظہار کے فوراً بعد جو ہے یکم رمضان شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے نئی تاریخ جو ہے وہ رات سے شروع ہوتی ہے. زندگی میں بچپن میں ہم نے بہت کچھ کھیلا ہوگا، ان پتھروں سے بھی کھیلا ہوگا، ہمیں بہت مزہ بھی آیا ہوگا دریا کے کنارے یا ساحل پر. لیکن عملی زندگی کے اندر یہ توازن بہت مشکل کام ہے. اور اگر یہ توازن ہو جاتا ہے اور یہ توازن آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو یقین کیجئے کہ آپ
کا آج کا جو موضوع ہے تعمیر شخصیت اور تنظیم وقت، اس مسئلے کا حل ہو جائے گا اور اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ یہ چیزوں کو منظم کرنے کے بارے میں 2 تصاویر دی جا رہی ہیں۔ جو پتھروں والی تصاویر ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کو محسوس جو ہے وہ اگلی تصویر میں ہوں گے کہ اگر ایک طرف تنظیم ہے اور ایک اکیلا ہے تو کیا کیفیت ہے، اور دوسری تصویر کے ذریعے سے دوسرا میسج ہے۔ عملی زندگی میں ہم جو ہیں صورتحال ایسی ہوتی ہے جو بکھرے ہوئے ڈائریکشن کے تیر ہیں، لیکن وہ عملی طور سے اگر منظم ہو جائیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے، اور اس کی سینرجی اور انرجی دونوں آپ کے لیے فیوریبل ہو جاتی ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہماری زندگی جو ہے جس انداز سے ہم گزار رہے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ والی تصویر میں سے ہے کہ مختلف چیزیں ایک جگہ جمع ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی اور اپنے کاموں کو منظم کریں تو پھر جو ہیں 4 قسم کی چیزیں بن جائیں گی: ترجیحات، obligations, unimportant but desirable activities اور ٹائم ویسٹرز۔ تو کچھ لوگوں کی اپروچ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے، ایلیمینیشن والی، کچھ لوگوں کی جو ہے اپروچ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ بھئی ہم پہلے ترجیحات پہ توجہ دیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے چیزوں کو ایلیمینیٹ کریں۔ یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ کیا کریں، لیکن گفتگو میں ہمیں ڈائریکشن انشاءاللہ مل جائے گی۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے یہ ایک اسکوائر ہے جو موٹی لائن سے ہے، اور اس کے اندر 4 اس طرف 4 اس طرف، یعنی 16 اسکوائر اور ہیں۔ تو بظاہر تو یہ 16 اور 17 اسکوائرز ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں کہ یہ کتنے اسکوائر ہیں۔ میں آپ کو 30 سیکنڈ کا وقت دیتا ہوں۔ اوکے، یہ ایک اسکوائر ہے اور اس کے اندر 16 اسکوائر ہے، 17 ہو گئے۔ یہ 18 19 20 21 اور یہ 22 23 24 25 26، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ 1 2 3 4 کتنے ہوئے؟ 30 تھے۔ کتنے نظر آنے والے؟ 16۔ میری اور آپ کی لائف میں 24 میں سے 8 گھنٹے تو ہمارے آرام اور ضروریات میں گزر جاتے ہیں۔ 16 گھنٹے جو بچتے ہیں، اگر انہیں ہم منظم اور اچھے طریقے سے استعمال کریں تو ممکن ہے ان 16 گھنٹوں سے 16 گھنٹے کا فائدہ اٹھا لیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر آپ آج کے پروگرام سے کچھ صلاحیتیں اور حاصل کرتے ہیں تو ممکن ہے ان 16 گھنٹوں سے جو ہے آپ 17 سے لے کر 30 گھنٹوں تک کا فائدہ اٹھائیں، یا اس سے زیادہ بھی آپ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، اس لیے کہ آپ اس سے ریورس کر کے بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا، 60 بن سکتے ہیں۔ اب آپ آئیے آگے۔ اگر یہ چیز آپ اپنا لیتے ہیں تو مستقبل میں آپ کی تصویر کیسے بنے گی؟ وہ میم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش آئیں گی، اور وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی عمومی جو لوگوں کے سامنے جو تصور ہوگا آپ کا، وہ یہ ہوگا کہ آپ کام اینڈ کوائٹ ہوں گے، آپ کی پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی، ایک سوسائٹی آپ کو ریکگنائز کریں گے، آپ کی جاب پر اور آپ کے بزنس کے فیلڈ میں آپ کی پروگریس ہوگی، آپ کو سینس آف اکمپلشمنٹ ملے گا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ محنت تیری جاگیر ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، ایبنڈنس اینڈ پروسپیرٹی آئے گی، ہیپینس زندگی کے اندر آ جائے گی، فیملی کے اندر آ جائے گی،
بیلنس ان دا ورلڈلی اینڈ ریلیجیس میٹرز بھی ہو جائے گی, اور قناعت اور کنٹینٹمنٹ بھی آ جائے گا. آئیے ہم میم کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں تو ایک تو مثبت اور مضبوط شخصیت آپ کی ہو جائے گی. آپ منظم, مربوط اور مستقل مزاج بننے کی کوشش کریں گے. پھر آپ اپنے کام میں ماہر ہو جائیں گے. یہ جب تین چیزیں ہو جائیں گی تو آپ ایک مؤثر شخصیت ہو جائیں گے. مؤثر کیا ہے؟ ڈوئنگ دی رائٹ جاب. اور مستعد کیا ہے؟ ڈوئنگ دی جاب رائٹ. تو یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو پھر آپ کی شخصیت میں استحکام آ جائے گا. تو یہ تین چیزیں اوپر کی اور دو چیزیں پرفارمنس کے لحاظ سے ہو جائیں گے تو آپ مستحکم ہو جائیں گے. جب مستحکم ہوں گے تو آپ معتمد ہوں گے, لوگ آپ پہ بھروسہ کریں گے, اعتماد کریں گے. اور معتبر وہ ہوں گے کہ آپ کی باتوں پہ بھروسہ کیا جائے گا, آپ کے کہے ہوئے کو مانا جائے گا. جب یہ چیزیں اتنے میم ہو جائیں گے تو چار میم اور آئیں گے. آپ معروف ہو جائیں گے, آپ مقبول ہو جائیں گے, آپ محبوب ہو جائیں گے, اور آپ ایک مثالی فرد کے طور سے پہچانے جائیں گے. تو یہ میم جو ہیں آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں, اور اس میم کی مہارت کے لیے, مہارت بھی میم سے ہی آتا ہے, ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اب کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہی ہے, اسٹیپ. پہلا اسٹیپ ہمیشہ خوفناک, خطرناک ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک کا ہنسا لگانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد زیرو لگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہیں, اس لیے کہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. سمندر کے اندر آپ سوئی ڈالیں اور نکالیں تو کتنا پانی آئے گا, وہ پانی بھی نکل جاتا ہے. تو اللہ آپ کو جو کچھ دیتا ہے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن آپ کے ایک کے آگے صفر جو ہے وہ 10 بنا دیتا ہے, سیکنڈ صفر 100 بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, لہذا پہلا قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. اور پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ہے, تجزیہ کرنا ہے, منصوبہ بندی کرنی ہے, عمل درآمد کرنا ہے اور جائزہ کرنا ہے. یعنی سوچ اور تجزیہ جو ہے وہ پہلا چیز ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو باقی چیزیں اس کے کنٹینیوشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب پہلا قدم اٹھانے کی جو بات کی اور زیرو کی ہم نے بات کی ہیں کہ وہ اوپر جو نشانات ہیں, پہلا قدم آپ کو اگر مشکل لگتا ہے تو اس قدم کے لیے بھی آپ کچھ اور قدم اٹھا لیں کہ بھئی اس طریقے سے میں پہلا قدم اٹھا لوں گا. اور یہ ہمت کرنے کی تصویر ہے اور اسے آپ کرنے کی کوشش کریں. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا, آج میں عقل مند ہوں تو اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اور مختلف جگہوں پہ یہ چیز دی ہوئی ہے کہ یہ 5 اسٹیجز ہیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے. آئیڈینٹیفائی اینڈ اسیس اوور سیلف, ڈٹرمن دی آبجیکٹیوز آف لائف, نصب العین, مقاصد, لینز اور ویلز. آج ہم آپ کو لینز اور ویلز کا تصور دیکھ کر بات کو آگے بڑھائیں گے. اپنی ذات کے اندر تبدیلی اور اپنی پروگریس کا جائزہ. یہ ہم نے پہلی سلائیڈ میں بھی بتا دیا تھا, جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلا قدم ہے. اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. تقویٰ تنہائی میں اپنا احتساب کرنے سے پیدا ہوتا ہے. اور آج کل ہمیں جو اسیسمنٹ ہے, ہم 16 گھنٹے میں سے 3 سے 4 گھنٹے جو ہے نا اکیلے موبائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, ہماری تنہائی کا, ہماری تقویٰ کا بہت بڑا امتحان ہے. ذرا غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب, طول چہرے پر تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ غالب کا شعر ہے یا نہیں ہے, لیکن کارٹون کو میں نے کاپی کیا ہے. اور قول و فعل میں تضاد, کام چوری, دین سے دوری, رشوت, حقوق العباد میں ناانصافی, یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ہم صاف کرتے ہیں آئینے کو, اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے. ہمارا مسئلہ جو ہے ان 2 تصاویر سے بہت ظاہر ہوتا ہے.
کہ ہم ایک سائیکل سوار فرد ہیں جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کا ہینڈل ایک ہے، کنٹرول کی کمی ہے، جس پہ برڈن بہت زیادہ ہے اور جس کا ٹائر جو ہے وہ ڈیفلیٹڈ ہے. تو ہم کیسے اپنی منزل کی طرف پہنچیں گے؟ اور یقین مانیے میری اور آپ کی تصاویر ایسی ہی ہیں، مختلف نہیں ہیں. اور دوسری طرف ہم ایک لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم جھول رہے ہوتے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہوتے. جھولنے میں اور بڑھنے میں بڑا فرق ہے. محنت کرنے میں اور منزل کی جانب پیش قدمی کرنے میں بڑا فرق ہے. جب ہم پہلے قدم کی طرف جاتے ہیں کہ اسیسمنٹ کریں تو ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے. اگر فزیکل نوٹ بک آپ ہے تو ایک اسکریچ کاپی کی طرح ہونی چاہیے، ڈرائنگ بک کی طرح ہونی چاہیے یا رول کی طرح کسی، لیکن نوٹ بک آپ کی پرسنل ہونی چاہیے. پین آپ کے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے اور اپنے تھاٹس کو اس کے اندر آپ لکھتے رہیں. نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے جو ڈیوائسز ہیں اس کے اندر آپ اپنی نوٹ بک بنائیں، لیکن اس کا بیک اپ فوراً لیا کریں. تو نو یور سیلف، ڈاکومنٹ یور سیلف، اپنے پلس اینڈ مائنس پوائنٹس بنائیں، اپنے سمٹمز اور ہیبٹس کو معلوم کریں. آپ کے پاس جو ٹائم مینجمنٹ کی جو خوبیاں ہیں اور ٹائم ویسٹرز کے جو مسائل ہیں اسے ڈاکومنٹ کریں. پرابلمز ود ان اور پرابلمز اراؤنڈ، یہ چیزیں اشارتاً اپنے آپ کو بیان کی ہیں. اور یہ جب چیزیں ہو جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو پہ اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. رب کریم سے دعا مانگیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے. تو آپ محنت کریں اور اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں. وسائل اور چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی لیکن آپ کو نظر نہیں آتی. آپ کی پیٹھ کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، جیسے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر اگلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کا تعین کریں کہ آپ کو جانا کہاں ہے. یعنی نصبورین کو سامنے رکھتے ہوئے مقاصد متعین کریں. مقاصد کے ساتھ اس کے جو مطلوبہ چیزیں ہیں، مطالب اور منازل، اس کے مائل سٹونز، یہ جب چیزیں طے کریں گے تو آپ کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. یہی چیزیں جو ہم نے آپ سے گفتگو کی یہ ایک چارٹ کی صورت میں آپ کو پیش کی گئی ہیں ان دونوں تصویروں کے اندر انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں آپ کے پاس زندگی کی لینز کیا ہیں، زندگی کے ویلز کیا ہیں. اور جب لینز اور ویلز کی جو بات ہوتی ہے تو گاڑی کا ذہن میں تصور آتا ہے. جب گاڑی کا تصور آتا ہے تو شاہراہوں پر ہم ہوتے ہیں، شاہراہوں پر ہوتے ہیں تو سفر کا معاملہ ہوتا ہے. جو سفر کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، منازل کیا ہیں. تو آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا طویل اس لیے ہوگا کہ یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے، آپ اسے دیکھنے کی کوشش کریں. اس چیز میں جانے سے پیشتر آپ جو ہیں اپنے ذہن کے اندر اسمارٹ گول کا تصور لائیے، اس لیے کہ اس سفر میں جو ہے آپ کو مقاصد متعین کرنے ہوں گے. آپ زندگی کا کوئی بھی گول بنائیں کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے. تو خواب اور گول میں ایک ہی چیز کا فرق ہے کہ خواب کے اندر جو ہے تاریخ متعین نہیں ہوتی اور گول کے اندر تاریخ متعین ہوتی ہے. گول آپ کے اسپیسیفک ہونے چاہیے، آپ کے میزریبل ہونے چاہیے یعنی اس کی پیمائش کی جا سکتی ہو، اٹینیبل ہونے چاہیے یعنی ممکن ہو، ریئلسٹک ہونے چاہیے اور ریلیونٹ ہونے چاہیے یعنی حقیقت پسند ہے اور آپ کی شخصیت کے ساتھ اس کا تناسب ہو، اور پھر ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے کہ اتنے وقت میں ہو جائے. اب ٹائم باؤنڈ کی دو چیزیں ہیں، ایک تو کوانٹٹی اور ایک ڈیڈ لائن. کوئی بھی چیز آپ کو جیسے ایگزام میں کرنے ہیں کہ 9 سے 12 بجے تک تو 3 گھنٹے اور 12 بجے کلوز. اردو میں ہم متعین، قابل پیمائش، ممکن، حقیقت پسند اور پابند وقت کہیں گے. اور یہ گول چارٹ ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ آپ لے کر اپنے لیے بنا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ کسی پروگرام میں اس موضوع کو سیپریٹلی ہم لیں کہ زندگی کے گولز کیسے سیٹ کریں اور کس طریقے سے آگے بڑھیں. لیکن آپ کو جو کتابچہ دیا جا رہا ہے اس سے بھی آپ کو کچھ رہنمائی مل جائے گی انشاءاللہ. زندگی کا نصب العین، مقاصد اور ان کی تحریر کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھیں. زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. زندگی نعمتوں کے استعمال اور ان سے وابستہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام ہے.
زندگی دنیا میں عمل اور زندگی آخرت میں نتائج کا نام ہے۔ اس پروٹوکول کی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہمارا نصب العین ہے۔ اس پروٹوکول کے اپنے آداب ہیں، اپنے کرنے کے کام ہیں، اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ احساس ذمہ داری اور جواب دہی کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری ہمارا نصب العین ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف جو ہم نے آپ سے بات کی ہے، زندگی کی لینز اور ویلز کی طرف۔ آئیے اب ہم گفتگو کریں سانچہ، گریڈ یا زندگی کی لینز، ویلز یا اس کے عناصر کامیابی کے لیے۔ دیکھیں یہ لائف مینجمنٹ گریڈ ہم نے بنائی ہے، جیسے ہم ایک شاہراہ پر ہوتے ہیں تو شاہراہ پر مختلف لینز ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی کی لینز تصوراتی طور سے 5 ہیں، آپ اسے 4 بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ایک آپ کی ذاتی زندگی ہے، ایک آپ کی ایجوکیشن اور کیریئر کی لائف ہے، ایک آپ کی اکنامک جاب اور بزنس کی ہے، ایک آپ کی فیملی ہے اور فیملی کے اندر 3 لیولز ہیں، آپ کی اپنی فیملی، آپ کے بچے، آپ کے والدین۔ سوشل اور سوسائٹی اور کمیونٹی، تو پہلی جو چیز ہے وہ انتہائی تنہائی کی ہے، اور باقی چیزوں میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس معاشرے کے ساتھ انٹریکشن بڑھتا ہے، رویہ اور برتاؤ، اور یہ اس کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے کہ پرسنل لائف کے اندر ہیلتھ، انرجی، گول، آبجیکٹیوز اور ہیپینس ہوتی ہے۔ اکنامک لائف کے اندر جو ہے امپلائمنٹ، انٹرپرینیورشپ اور بزنس ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ اب آپ آئیے، گاڑی نظر آ رہی ہے، گاڑیاں تو مہنگی ہو گئی ہیں ہمارے یہاں، چلیں ہم گاڑی دیکھ لیتے ہیں۔ گاڑی کے اندر عموماً 4 ویل نظر آتے ہیں ہمیں، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ 5واں ویل ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں گاڑی کے اندر ٹرنک میں ہوگا، جس کو ہم اسپیئر ویل کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں 6 ویل ہیں، ایک ویل آگے ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیئرنگ ویل کہتے ہیں۔ تو جو اسٹیئرنگ ویل ہے وہ آپ کا احساس ذمہ داری ہے، اور جو گاڑی کے پیچھے ویل ہے وہ آپ کا کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، کردار ہے۔ جو آگے ویلز ہیں دونوں، وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ ہیں اور ہیبٹس ہیں، جس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو پچھلے 2 ویلز ہیں آپ کے اسکلز اور 3 T's یعنی ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، جو آپ کی رفتار کو بڑھاتے ہیں، آپ کو ریکگنائز کرواتے ہیں۔ تو آپ کی شاہراہ زندگی پر کتنے ویلز اور کتنی لینز ہوئی؟ 5۔ اور آپ کی گاڑی میں کتنے ویلز ہیں؟ 6۔ اس سے جو گاڑی بنے گی اس سے آپ آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اردو کے اندر ہم نے دے دی ہیں، اور یہ تصویر پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ لینز پلس ویلز از ایکل ٹو جرنی، اور جرنی کے ذریعے سے ہم گول حاصل کرتے ہیں۔ اب اس سانچے کو ہم نے اس ٹیبل کے اندر ڈال دیا کہ آپ کی یہ جو عمودی لائنیں ہیں وہ آپ کی لینز ہیں، اور یہاں آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی، کیریکٹر، ایٹیٹیوڈ، ہیبٹس، اسکلز اینڈ 3 T's دی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ ایک کاپی پہ یا جو سیلف مینجمنٹ بک کا تصور دیا ہے اس کے اندر آپ اسکیچ کر لیں، اور اسکیچ کرنے کے بعد جو ہیں آپ سوچیں کہ آپ کو ایگزامینیشن کی طرح ہر ایک میں 10-10 نمبر اویلیبل ہیں، تو 5 into 6 30 into 10 300 نمبرز کا یہ آپ کا پورا ایگزامینیشن ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کیسے کریں گے، لیکن پاس ہونے والا نہیں ہے، پروگریس ہونے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کم از کم بائی دی اینڈ آف مارچ 2023 ہر ایک کے اندر 8 نمبر چاہیے، دیز آر مائی ٹارگیٹس۔ تو آپ نے ہر ایک کے اندر 8 نمبر لکھ لیے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، سینس آف رسپانسبلٹی، پرسنل لائف، کیریکٹر، فیملی، یہاں 40 240 چاہیے۔
یعنی آپ نے 80% کو ٹارگیٹ بنا کر ایک کمپرومائز کیا ہے. ہونا تو 100 چاہیے لیکن 100 ول بی پرفیکشن. پروگریس آستے آستے ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی آج کی تاریخ میں 27 جنوری کو کیا پوزیشن ہے. تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کہیں 4 ہیں, کہیں 3 ہیں, کہیں 2 ہیں. اس طریقے سے 17, 18, 12 کل 89 ہوئے. تو پھر آپ نے کہا جناب حساب کرتے ہیں کہ گیپ کتنا ہے. تو گیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیزائرڈ نمبر ڈی اتنے تھے اور ایکچوئل نمبر اتنے تھے, تو جی از گیپ. تو 200 میں سے 89 گئے تو پھر آپ کے پاس 111 رہے والے. ٹھیک ہے, آپ کے جو ایکچوئل آپ کے تھے 200, ٹھیک ہے, 240 میں سے 89 گئے, تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. اب یہ جو گیپ ہے یہ والا, اس گیپ کو آپ نے یہاں نوٹ کر لیا کہ ہر ایک میں کتنا کتنا گیپ ہے. ان کالم میں سے آخر میں جو ہے ایکشن پلان دیا ہوا ہے کہ یہ A1, A2, B1, B2 کہ اس کو ہمیں کیسے کرنا ہے. تو پھر اگلی یہاں پر آ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ABCD اور 1 اور 2 کہ آپ کی احساس ذمہ داری کی کمی کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی ریمیڈیز اور ایکشنز آپ کو کیا کرنے ہیں. یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ یہ چارٹ بنائیں. یہ جو سیکنڈ بنے گا ریمیڈیز اینڈ ایکشن, یہ آپ کا ایکشن پلان ہو جائے گا اور اس کے مطابق آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تو آپ کے ہم نے بتائی لائف پیریڈ کے حوالے سے. اب اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ تطہیر کا عمل کرنا ہے. یعنی اگر آپ فرض کریں کہ کوئی مکان خریدتے ہیں, کوئی فلیٹ خریدتے ہیں, تو آپ کچھ چیزوں کو صفائی کرتے ہیں نا, اور صفائی کرنے کے لیے مختلف چیزیں آپ کے پاس ہیں, وہ آپ اس کرتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں کن کن چیزوں کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے اور صفائی کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ عرصے تک اپنے وقت کی ریکارڈنگ کرنی ہوگی. ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات میں جو تضییع اوقات ہوتے ہیں اس کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا. نجات یا تبدیلی کا پروگرام بنانا پڑے گا. اپنے تساہل اور اکملیت کے عناصر کا جائزہ لینا ہوگا. تساہل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کوئی کام شروع نہیں کرنے دیتا. اکملیت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کوئی کام ختم نہیں کرنے دیتا. آپ اپنے مداخلتی عناصر کا جائزہ لیں. نہ کرنے کے کاموں کی فہرست بنائیں. دیکھیں ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں ٹو ڈو لسٹ بنائیں, لیکن آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ٹو ڈو لسٹ بھی بنائیں. یہ بھی بہت اہم ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنے, اور جب یہ کر لیں تو پھر اس پہ قوت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں مجھے نہیں کرنے. اور یہ ہم نے جو آپ کو کتاب دے رہے ہیں آج کا دن, اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے. صحت اور توانائی کے حوالے سے جائزہ لیں کہ جو آپ کے پرابلمز ہیں ان کو اسیس کریں. اپنے ارد گرد کے متاثر کرنے والے مسائل کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں. جب آپ وہ چیز بنا لیں گے تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ بھائی آپ کوشش کریں کہ 3 ہفتے تک اپنے وقت کا جائزہ لیں. ایک سروے کے مطابق یہ جائزہ لیا گیا, پرانا سروے ہے, کہ جوتوں پہ تسمے باندھنے میں 8 دن لگ جاتے ہیں, اپنی لیونگ ارننگ کے لیے 9 سال, کھانے میں 4 سال, کتابوں کے پڑھنے میں 2 سال, باتھ روم میں 6 مہینے, دانت صاف کرنے میں 1 مہینہ. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے آپ اپنا وقت کہاں ضائع کرتے ہیں, کیسے ضائع کرتے ہیں, اور تجزیہ اور عملی اقدامات کیجئے. یہ ہم آپ کو چارٹ دے رہے ہیں, اور وہ چارٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے اوپر سے نیچے تک اپنی مصروفیات لکھیں, پیر سے اتوار تک دنوں کے اندر ڈالیں اور پھر کا ٹوٹل کریں. ہر ایک کا 24 گھنٹے ہو جائے گا. ممکن ہے آپ 23 گھنٹے اکاؤنٹ فور کریں, ممکن ہے آپ 22 گھنٹے اکاؤنٹ فور کریں. پھر آپ جو تجزیہ کریں کہ کیا یہ بہتر وقت گزرا, کیا یہ ضائع ہوا, یا اس کی کیا کیفیت رہی ہے. پھر اس کو عمل درآمد کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے کریں گے اور کب کریں گے. یہ 1 ہفتے تک, اگر آپ 3 ہفتے تک آپ کو جائزہ لینا ہوگا. یہ جائزہ لینے کے بعد آپ بہت سارا اپنا تطہیر کا کام جو ہے نا, کلیننگ کا کام آپ کا ہو چکا ہوگا. اب صحت کے متعلق
दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे अक्सरियत फायदा नहीं उठाती, और वो है सेहत और फरागत वक्त। ये हदीस है। आप कोशिश करें कि हम जो सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं कि बाज़ लोगों के लिए इनकी तेज़ाबियत या शुगर का मसला उनको बहुत थका देता है, पानी और खुराक की मतलूबा ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, मामूल या मामूलात इनके डिस्टर्ब रहते हैं, और सेहत के मसाइल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, उसको इलाज कराने की ज़रूरत है। वॉक, आराम, सोच, एनर्जी लेवल और प्राइम टाइम। प्राइम टाइम और एनर्जी लेवल दो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको 24 घंटे में 2.5 से 3 घंटे वो होते हैं जब आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, और उससे करीब करीब का वक्त ये होता है जब आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। उस वक्त को आप अपने क्रिएटिव कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अपने आइए तंजीम और तवाज़ुन के हवाले से दीन, दुनिया और आखिरत में तंजीम और तवाज़ुन पैदा करें। माश और घर के अंदर तवाज़ुन पैदा करें। मकान को घर बनाने की कोशिश करें। ए अल्लाह, मुझे इतना तो मोतबिर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। वक़ू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, के लोगों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि यहाँ हिसाब होना है। ताल्लुकात और रवाबित और राजदारी के मामलात, कौल और अमल के अंदर तवाज़ुन, आमदनी और अखराजत के अंदर तवाज़ुन और किफ़ायत, आराम और बेदारी के अंदर तवाज़ुन। ये 6 चीज़ें हैं जो तवाज़ुन के हवाले से हैं, और ये तस्वीर आपको यहाँ नज़र आ रही है कि कैसे तवाज़ुन पैदा करना है। अब आप आइए उन चीज़ों की तरफ जो आपको कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर हेल्पफुल होंगी। वो मंसूबाबंदी, तरजीहात का तयन और शेड्यूलिंग है। यही 5 चीज़ें जो हमने पहले आपको बयान की। नस्बुलैन और मकासद का तयन, मुद्दती फ़हरिस्त यानी 10 साल की फ़हरिस्त भी हो और आज की फ़हरिस्त भी हो। तरजीहात और तरतीब, ये बहुत अहम है। अगर तरजीहात मुतय्यन नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अमल और इस्तकामत और जायज़ा और एहतिसाब, बिल्कुल एक बिज़नेसमैन की तरह अपनी ज़ात का जायज़ा लें। जब तरजीहात की बात आती है तो 3 चीज़ें सामने आती हैं, फ़हरिस्त या टाइम टेबल, 80-20 का कायदा, 80-20 रूल्स और आइज़नहावर ग्रिड। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पहला और तीसरा तफ़सील से बताएँ। अब आपका आ रहा है कि तरजीहात मुतय्यन करने के लिए जो है, मुझे क्या करने के लिए रखा गया है और मैं किस काम का हामिल हूँ, मेरी बुनियादी ज़िम्मेदारी क्या है, मेरे वो क्या काम हैं जो आप और सिर्फ़ आप कर सकते हैं, और मेरे वक़्त का सबसे ज़्यादा काबिल कदर इस्तेमाल क्या चीज़ हो सकती है। ये करने के बाद जो अगली आदत है वो ये कि आप अपनी फ़हरिस्त बनाएँ, और फ़हरिस्त बनाने के बाद इसके अंदर जो है इसकी क्लासिफ़िकेशन कर लें कि ये चीज़ें हैं, मेरा टाइम वेस्टर है, ये अनइम्पोर्टेंट है, ये मेरे टाइम ऑब्लिगेशन है और ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन इसको करने का जो तरीका है इसको आइज़नहावर ग्रिड कहते हैं, और वो इस तरीके से है। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? आइज़नहावर ग्रिड ये है कि आप ये बनाएँ लकीरें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। यानी जो टाइम के हवाले से जो चीज़ें हैं वो अर्जेंट और नॉट अर्जेंट लिखें, और जो वैल्यू के हवाले से चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट लिखें। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है वो डू इट नाउ हो गया, रेड निशान लगा दिया गया। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं, जैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट हैं, ज़िंदगी के मकासद हैं, उसको आपने फसल की तरह ग्रीन कर दिया कि ठीक है, इसको मैं शाम को कर लूँगा या बाद में कर लूँगा, 10 साल के बाद नहीं, मैनेज करने की बात है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है,
اسے آپ ڈیلیگیٹ کرتے کشتی میں سوار کر کے آگے بھیجوا دیں، اور جو چیز نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے اس کو ڈسپوز کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں یا آؤٹ سورس کر دیں. تو یہ 4Ds گریڈ کہہ دیں یا آئزن ہاور گریڈ کہہ دیں، اس کے ذریعے سے چیزیں بنتی ہیں، ترجیحات ایسے مقرر ہوتی ہیں. تو اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، لیکن کام وہی ہوں جو پاسبل ہوں، لیکن مشکل ضرور ہو سکتے ہیں لیکن پاسبل نہ، ناممکن نہ ہو کام. اس کی اگلی صورت شکل ایسے ہم نے آپ کو بنا کر دکھائی ہے اردو کے اندر. اب کام اور معاملات کے حوالے سے جو ہے ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے. آپ کا رویہ کام کے حوالے سے، متعلقین کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، مشکل حالات میں اور آسودگی کے حوالے سے آپ اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اس میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں، اور سب کچھ جو کر سکیں گے وہ وہی ممکن ہے جو سیلف مینجمنٹ بک کے اندر ہو سکے گا. آپ اپنے اندر حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، صبر و استقامت کریں اور پر امیدی رہیں اور حسن ظن رکھیں کہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اب آپ آئیے، آپ کی اہم ترین چیز جو ہے وہ آپ کی عادتیں ہیں. عادتوں کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اور وہ سگنل کو یاد رکھیں ہمیشہ. یہ عادتیں کرنی ہیں، ان عادتوں کو چھوڑ دینا ہے اور ان کے معاملات میں محتاط رہنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو جو ہے کچھ طے کی استعمال کی ضرورت ہے، یعنی تسلسل، ترقی اور تسخیر. اور جو کرنے کی چیزیں ہیں تنظیم، توازن، ترتیب، ترکیب، تعاون، تربیت، تطہیر، توبہ، توکل اور تقویٰ. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ ان عادتوں کو اپناتے ہیں تو دیکھیں کہ آج کا جو موضوع انہوں نے رکھا ہے IIIL نے، وہ کتنا کارآمد ہوتا ہے. اب ہم نے عادتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، گرین اور ریڈ کے اندر، ٹھیک ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ چیزوں اور کاموں کو نوٹ کرنا سیکھیں، فہرست بنانا، چاہے وہ کارڈز پر ہو، چاہے نوٹ بک پر ہو، چاہے موبائل پر ہو، یا جو ہم آپ کو ایک ٹیمپلیٹ دے رہے ہیں اس کے مطابق ہو. آپ منصوبہ بندی کریں مختلف مدت کی، 10 سال کی بھی کریں اور 1 دن بھی کی کریں. اور جو کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ 10 سال کی بھی کریں، اور یہ سوچ کے کریں کہ اگر آج کی رات قبر کی رات ہے تو آپ کی امیڈیٹ چیزیں کون کون سی ہیں. تو آپ کے اندر ایک امنگ اور احساس پیدا ہو جائے گا کہ یار ان چیزوں کو فوراً کرو. ٹو ڈو لسٹ بنانا، نہ کرنے کے کاموں کی فہرست بنانا. ایک اور اہم عادت ہے، ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. یہ اہم عادت ہے، چاہے گھر ہو، چاہے دفتر ہو، چاہے آپ کا کمپیوٹر ہو. ہر چیز ڈاؤن لوڈ پہ یا ڈاکومنٹ پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. مختلف فائلز اور فولڈرز اور پورشنز بنا کر آپ رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کم از کم اپنے گھر کی خواتین سے سیکھیں کہ وہ اپنے کچن کو کیسے مینیج کرتی ہیں. معاملات کی ضرورت، اہمیت اور تقاضوں کے مطابق ترجیحات دینے کی عادت. بلاک ٹائم ٹیبل بنانے کی عادت، اس کی ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ کیسے بنانا ہے. اہم سرگرمیوں کے لیے چیک لسٹ بنانا، یعنی اگر آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کے موبائل پر چیک لسٹ ہو کہ یہ چیزیں کرنی ہیں. کہیں دعوت میں جانا ہے یا کسی کو دعوت پہ بلانا ہے تو چیک لسٹ ہونی چاہیے. کام کو وقت کی مقدار اور لمٹ کے ساتھ کرنا، یہ تصویر کے ذریعے ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں. ٹیم ورک کی صلاحیت، مل کر اور ملا کر کام کرنا اور ڈیلیگیشن. معذرت کرنے کا فن اور صلاحیت. ہر انسان کو رات کے وقت سوچنا چاہیے، بلکہ ہر وقت سوچنا چاہیے لیکن رات کے وقت خاص کر. اور وہاں اگر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو فوراً ہی ان کو ایک میسج کر کے معافی مانگ لینی چاہیے.
ایک وقت میں ایک کام کرنے کی کوشش کریں، ملٹی ٹاسکنگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. کچھ ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتی ہیں لیکن عادت کے طور پہ نہیں. گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ نے ٹیکسٹ میسیجنگ بھی کرنی شروع کر دی تو بہت مشکل صورتحال ہوگی. یکسوئی اور فوکس اور چوکس رہنے کی کوشش کریں. جو کام شروع کریں اسے ختم کرنے کی بھی عادت ڈالیں. اور حکمت کے 6 کاف آپ کے اکثر مسائل کا حل ہے. چند دیگر عادتیں جو کام کرتی ہیں: اپنی گفتار، رفتار، انداز، لہجے، تحریر اور تقریر کو بہتر بنائیے. اپنی ذاتی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے رہیں روزانہ اور ہفتہ وار. انتظار کے لمحات کو بہتر طور سے استعمال کیجیے. پریشان نہ ہو. موبائل نکال کے جو بھی اننیسیسری میسیجز ہیں ان کی ڈیلیشن شروع کر دیں. غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں. مکان کو گھر بنانے کی کوشش کریں. اپنا شناختی کارڈ، تصاویر، بلڈ گروپ، گھر کا پتہ، اہم پتے اپنے پاس ضرور رکھیں. فائل کے اندر رکھیں، ڈیوائس کے اندر رکھیں. فائلنگ سسٹم گھر کے تمام افراد کے لیے پاکس فائل بنائیں، PDF بنائیں. روزانہ شام کو اپنی کارکردگی کے نشانات لگائیے. اگلے روز کے کاموں کو شامل کیجیے. ترتیب دیجیے، ترکیب بنانے کی کوشش کریں. خاندان سمیت اجتماعات کیجیے. آپ کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے. چند چیزیں معاشی معاملات کے ساتھ ہیں اور وہ ہیں: کسی بھی کام کے لیے رول، رسپانسبلٹی اور ریمونریشن طے کر لیں. اپنے اثاثہ جات اور واجبات کو سیل لفافے میں اب ریکارڈ رکھیں. کاروبار میں کسی بھی قسم کی شرکت ہے تو تحریر کر لیں. جب کسی کو کام سپرد کریں تو اس کے سامنے تحریر بھی کریں. جب کوئی وعدہ کریں تو اسے بھی تحریر کر لیں کیونکہ یہ قرض بن جاتا ہے. جو معاشی زندگی کے اندر ہم نے بات کی ہے وہ آرز ہیں، یعنی رولز، رسپانسبلٹیز، ریمونریشن، ریکگنیشن اور پوزیشن، ریویو اینڈ ریوارڈ. اب آپ آئیے ریڈ پوائنٹس کی طرف، سگنل کی طرف، جن کو آپ کو ترک کرنا ہے. اور یہ تصویر آپ دیکھ لیں سیڑھی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسے اوائڈ کرنا ہے. منفی انداز فکر، تلخی اور چڑچڑاپن، لہجے کی تلخی، حسد، کینہ اور نفرت، اکملیت پسندی، تساہل، سستی اور کاہلی، عجب اور انا پرستی، میں ہوں، فضول گفتگو اور تضییع اوقات، جھگڑے اور الجھاؤ، اور غصہ اور فوری رد عمل. اور چند متعلقہ معاملات کے حوالے سے ہم آپ سے یہ بتائیں گے کہ جو بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، ہم نے حکمت کے 6 کاف کا ذکر کیا ہے. کچھ بھی کام کرنا ہے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا کام ہے، کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے، کیسے کریں گے، کب کریں گے، کہاں کریں گے اور کون کرے گا. یہ جو سوالات اپنے آپ سے پوچھ لیں گے تو غالب امکان ہے کہ آپ کے 50% پلاننگ ان 6 سوالات کے جوابات دینے سے ہو جائے گی. یہ جو چارٹ ہم نے کہا ہے یہ ٹو ڈو لسٹ ہے، اور آپ روزانہ کے لیے ایک شیٹ بنا لیں جس میں 1 سے لے کر 20 تک ہوں کہ کام کیا کرنا ہے اور اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی. یعنی A پرائرٹیز، D ڈیلیگیشن، C کمپلیشن، کیسے کمپلیٹ ہوا، اچھا ہوا 10 آؤٹ آف 10، 5 آؤٹ آف 10، اور کس وقت کرنا ہے یہ پلاننگ کر لیں، اور کس وقت کے نام لکھا ہوا ہے وہ ڈیلیگیشن کے اندر آ جائے گا. تو اس قسم کی شیٹ جو بنا لیں گے تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور بلاک ٹائم کا جو ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس انداز سے ہیں کہ آپ صبح سے رات سونے تک یا 24 گھنٹے کا ایسے بنا لیں A to J
آپ کے پاس بلاک ٹائم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ صبح جیسے 5 سے 7 تک آپ نے بلو کلر ڈالا ہے، اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ ایک تو کامن ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے اور الگ دن کی الگ الگ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ 7 سے 9 تک جیسے کچھ لوگوں کو بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، دفتر کے لیے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، لیکن 9 سے لے کر شام کے 6 بجے تک جو ہے منڈے سے فرائیڈے آپ نے دفتر کے اندر اپنے آپ کو رکھا ہے۔ اس کے اندر کیا کام کرنا ہے وہ اگلی سلائیڈ کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ سول پروپرائٹر ہیں، انٹرپرینیور ہیں، تب بھی آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ والا جو شیڈول ہے آپ کو بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ 11 سے 5 تک جیسے آپ کے سونے کا وقت ہے، سنڈے اور منڈے کو صبح 7 سے لے کر شام کے 6 بجے تک آپ نے بلینک چھوڑا ہوا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو، گھر والوں کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، کیا تفریح کرا رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا ان کی مدد کر رہے ہیں، گھر کے کاموں میں ٹیم ورک کر کے کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو گرین کے اندر ہم نے صبح 9 سے لے کر شام کے 6 تک دیا ہوا ہے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں، تو یہ آپ بنا لیں۔ اس کے ذریعے سے آپ کے پاس زندگی بہت منظم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ فرض کریں آپ تو ابھی طالب علم ہیں، لیکن آپ کے والد اور گھر والے جو ہیں بزنس کے اندر ہیں، ان سے بھی آپ اس ٹائم ٹیبل پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کو کیسے آرگنائز کریں۔ وقت کے بارے میں یہ ہے کہ ٹائم ورک ایکسپانڈس اکارڈنگ ٹو ٹائم اویلیبل، کہ آپ جو ہیں 3 گھنٹے میں ہم نے میٹرک کے اندر 3 گھنٹے کے اندر 20 صفحے لکھے تھے، یعنی ایک صفحے کے لیے 5 نمبر، 100 نمبر کے لیے کیا تھا، 3 گھنٹے تھے اور وقت متعین تھا کہ صبح 9 سے 12 بجے تک یا 3 سے 6 بجے تک یا 2 سے 5 بجے تک۔ اگر یہی ٹائم ہم کو ایک دن کا دیا جاتا تو ہم ایک دن میں کرتے، ایک ہفتے کا دیا جاتا تو ایک ہفتے میں کرتے، اور کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا تو آج تک ہم نہیں کرتے۔ تو وقت کے لیے مدت دیں اور ٹائم فریم دیں کہ اس وقت تک کر لینا ہے، لمٹ دیں۔ پھر روزانہ رات کو سونے سے پیشتر اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، بہتر تو یہی ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن جو ہے یہ والا چارٹ ضرور بنائیں۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مقبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ If you are as good as you were yesterday, you will not be good for tomorrow۔ تو اگر آپ ہر ہفتے اپنے آپ کو لے جائیں اور پچھلے ہفتے جہاں شروع کیا اس کو 0 پہ لے جائیں اور دیکھیں کہ کہیں آپ کی کارکردگی روزانہ کیسے ہو رہی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی مارکنگ ڈیلی کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن بیٹھیں۔ کہ میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ کم از کم 2 ہفتے جو ہے آپ ڈیلی بیسس پہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنے امپروو ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رات کو سونے سے پہلے احتساب بھی کر لیں۔ اب آپ آئیے چند اخلاقی اقدار کی طرف۔ یہ یونیورسل اخلاقی اقدار ہیں، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تمام مذاہب میں یہ ضروری ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ سچائی، ایمانداری، امانت داری، وعدے پورے کرنا، انصاف، وفاداری، سالمیت یا انٹیگریٹی، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، تقوی اور دور اندیشی۔ ٹھیک ہے، کہ فیوچر کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، کنسیکوینسز کیا ہیں۔ یہ 8 صفات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور کام کی ہیں۔ اردو کے 4 حروف ہیں، رے، فے، یہ، قاف۔ یا تو آپ پہلا لفظ بنتا ہے رفیق، آپ مل کے کام کریں، چاہے گھریلو زندگی کے اندر ہو، دفتر ہو، کاروبار ہو، رفاقت کے ساتھ کام کریں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کریں۔ نہیں ہے تو یہ 4 حروف فریق بن جائیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا کہیں، سیاسی بات تو ہم نہیں کر سکتے،
پھر آخر میں کیا بنیں گے؟ ہم فقیر بنیں گے، وہی ریف یہ قاف ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ تو ایک ہو گئی 4 حروف والی بات۔ دوسری مثال یہ ہے، وہ ہے مفاہمت کی، مصالحت کی۔ ایک دریا ہے، اس کے اوپر 1 فٹ کا برج ہے، ایک بکرا یہاں سے آ رہا ہے، ایک بکرا یہاں سے آ رہا ہے، اور دونوں اپنی آواز میں کر رہے ہیں۔ میں کون سا ہے؟ اردو کا نہیں، میں اپنی ایگو کا بھی ہوتا ہے نا۔ دونوں آتے ہیں اور پھر ٹکراتے ہیں، اور ٹکرانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ لیکن یہ کرنے سے پیشتر ایک بکرا کہتا ہے کہ یا میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو۔ چاہے یہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ بزنس ہو، پارٹنرشپ ہو، آپ کو اپنی رائے کی قربانی دینی پڑتی ہے اور مفاہمت کرنی پڑتی ہے، کرپشن کے لیے نہیں، اپنے معاملات کو نمٹانے کے لیے۔ پھر انگریزی کا 6 اگر بیچ میں پڑھا ہو تو سیدھے ہاتھ والا فرد اس کو 9 پڑھے گا، اور الٹے ہاتھ والا فرد جو ہے اس کو 6 پڑھے گا۔ یعنی ایک کا صحیح ہونا دوسرے کا غلط ہونا نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لہذا جب بھی آپ کوئی چیز کریں، دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں لا کر ان کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ کے پلان تو ایسے بنتے ہیں زندگی کے کہ ہم سائیکل پر بیٹھے اور چلتے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ کے پلان تو بڑے مختلف ہوتے ہیں، جو نیچے والی تصویر میں دی ہوئی ہیں۔ اس میں اسٹریٹ لائن تو کوئی نظر نہیں آ رہی، مشکلات ہیں، پہاڑیاں ہیں، پل ہیں، پھر سمندر آ جاتے ہیں، اور آخر میں جا کر آپ پہنچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، جیسے یہ پرندہ جو ہے وہ نلکے سے پانی لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ یہی ہے کہ لوہے سے بھی پودے نکال لیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کو ایسے راستے سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کس انداز سے ترقی کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زندگی میں ہم جمع کرتے ہیں، جماعت کا نشان نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پہ، لیکن حالات خراب ہوتے ہیں اور بدل جاتی ہیں چیزیں، وہ جمع کا نشان بھی ہٹ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں زوال ہو گیا، لیکن جب جمع ملٹی پلائی ہو جائے تو رزلٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے بندوں پہ۔ اگر آپ کو مشکل نظر آئے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ سے پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو ملٹی پلائی کر دے گا، ایک کے آگے کئی زیرو لگا دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، دنیا آپ کے پیچھے اس طریقے سے رہتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو دنیا میں توقعات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کو بھول جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، لوگوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور آگے بڑھیں، اور مستقبل کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو۔ دنیا سے بے رغبتی آپ سے بڑے بڑے کام لیتی ہیں۔ ہر شخص عدم سے تنِ اوریاں لے کر شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے۔ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے،
فراغت کو مشغولیت سے پہل لے اور زندگی کو موت سے پہل لے. اور 5 سوالات جس کے بغیر قدم نہیں ہٹائے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، اس نے مال کہاں سے کمایا، مال کس کام میں لگایا، کتنا عمل کیا اپنے علم سے، علم میں سے. اب یہ جو وقت ہے، زندگی ہے، اس کا بھی سوال ہونا ہے. اب آخر میں ہم کچھ دعاؤں کے ساتھ آج کی پریزنٹیشن کو ختم کرتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کو مانیے، اللہ کی مانیے، اللہ کو منائیے. صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہم الطف بی فی التیسرین کل عسیر فإن تیسیر العسیر علیک یسیر. اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا تصاویر کی صورت میں اور کتابوں کی صورت میں. وما علینا الا البلاغ. چلیں ظہیر بھائی، ختم ہو گئی ہماری گفتگو. جی جزاکم اللہ خیرن جی، بہت شکریہ. اب ہم سوالات دیں گے انشاءاللہ. باری باری جن کو سوال کرنا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم 8:30 تک اس کو چلانا چاہتے ہیں. 8 تک تو لیکچر کا ٹائم تھا. باقی ڈسکشن میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو یہ ایک ارسلان صاحب ہیں شاید، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ اپنا مائک جو ہے وہ آن کر لیں اور سوال کریں. اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ سے بہت اچھا لیکچر تھا آپ کا اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. سر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر، جیسے آپ کے اکثر لیکچرز میں ویسے بھی لیتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے اچھے لیکچرز ہوتے ہیں آپ کے. سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے میں اپنی بات کروں کہ میں اپنی زندگی کے اندر چاہتا ہوں کہ آپ ایک مثبت طرز زندگی اختیار کروں اور جو ہے وہ ایک اچھا انسان، سلجھا ہوا انسان بننے کی کوشش کروں، تو اس میں سر ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اکثر و بیشتر جو بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر اچھے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور نفیس بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ہمیں تلخیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. جیسے کہ کوئی ایک صاحب ہے، وہ اچھی طرح بات کر رہے ہیں لیکن اچانک وہ ایس ایم ایس ہم نے ان کو کیا، کوئی واٹس ایپ پر یا بات ہوئی تو پتہ چلا ایک دم وہ روڈ ہو گئے، ایک دم وہ ہارش ہو گئے، ایک دم تلخی ہمیں ان کی طرف سے تلخی کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو اس طرح کی چیزیں بارہا لوگوں کی طرف سے، جیسے کہ آپ نے بھی مجسمے کی مثال دی، کہ کرنے کا سامنا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ سر کبھی کبھی انسان پھر یہ فیل کرنے لگتا ہے کہ کیا ہم صرف ایک سہنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں، کیا ہم کوئی رسپونڈ نہیں کریں، کیا ہم یعنی کہ ہر شخص ہمیں اسی طرح جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لیتا رہے گا. تو یہ چیز کبھی کبھی انسان کو بہت توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہمیں ریئیکٹ تو کرنا نہیں ہے اس وجہ سے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ریئیکشن سے دور کر رہے ہیں، اپنے مقصد میں ہم اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن سر ریئیکٹ نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں بار بار اگر اس طرح کی تلخیوں کا معاشرے میں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات نفیس قسم کے لوگ بھی اس طرح کر جاتے ہیں، تو اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے سنبھالیں. اس کے بارے میں سر بتا دیجیے گا. دوست، اس کا آسان سا حل ہے، وہ 9 والی مثال ہے کہ آپ 9 سمجھ رہے ہیں، وہ 6 سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ اپنے آپ کو ان کی پوزیشن میں لے آئیں، اور اگر آپ اس کی پوزیشن میں اس وقت ہوتے اور آپ سے یہ سوال کیا جاتا تو آپ کیا کرتے نا. تو ہر ایک کے ساتھ اپنے اپنے پوزیشن کے اور اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان آپ کے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنکرونائز کرے، بلکہ آپ کو اس کو دیکھتے ہوئے سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیسے کرنا چاہیے. بلے ایک فرد صبح جب آفس میں آتا ہے
تو آپ اس سے فوراً بات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ریئیکٹ کرتا ہے, اس کا موڈ خراب ہوتا ہے, پورا دن سب کے لیے موڈ خراب ہوتا ہے. لیکن وہی فرد دوپہر کے بعد جب آتا ہے تو اس کا موڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, پوزیٹیو ہوتا ہے. تو آپ سے جو کیا, کیوں, کیسے, کب, کہاں, جو 6 سوالات کاف کے جو ہے نا, وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ کریں کہ مجھے کس وقت کیا کرنی چاہیے. اور جب آپ ٹیکسٹ میسیج یا واٹس ایپ پہ جو میسیج لکھتے ہیں نا, اس میسیج کے اندر بھی جو ہے نا, وہ آپ کا سوال جو ہے وہ سامنے والے کو کتنا چبھتا ہے وہ آپ دیکھیں نا. وہ سوئی نہ لگے, بلکہ اگر سوئی لگ بھی رہی ہے تو ڈاکٹر سوئی لگانے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. تو آپ پلیز اس بات کی دنیا سے اتنے نہ ہو جائیں. ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں, ہر ایک اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے گفتگو کرتا ہے, اور آپ سوال لکھ کر ٹیکسٹ میسیج کر کے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ فوراً ہی مجھے جواب ملے گا. وہ نہیں. آپ فرض کریں مجھ سے سوال کرتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق جو ہے صبح 5 بجے, لیکن میری جو ہے وہ ٹائم ڈفرینس الگ ہے, تو اس کی بھی آپ گنجائش دیں. آپ کوشش کریں گنجائش دینے کی, اور فوراً جو ہے وہ تصور نہ کر لیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. ٹرائی ٹو اگنور اٹ, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کوشش کریں کہ کوئی چیز کرنے سے پہلے جو ہے رب کریم سے بھی ہاٹ لائن کر لیں نا. وہاں ٹیکسٹ میسیجز تو نہیں ہوتی, لیکن دعا والے معاملات تو ہوتے ہیں نا, کہ اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا کرے کہ مجھے اس پہ رہنمائی مل جائے. آگے ظہیر صاحب. جی شرافت علی صاحب سوال کریں آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سر, آپ جی کا آج بہت اچھا لیکچر رہا, اور ہماری لائف کے حوالے سے آپ نے بہت زبردست گائیڈ کیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنی جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں آج مغرب میں نظر آتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرہ ایک اسلامک معاشرہ ہونے کے باوجود بھی ہماری تعلیمات سے ہم دور ہو چکے ہیں؟ اور کیا ہمارا معاشرہ وہ نہیں رہا جو اسلامی ریاست کے اندر عقل اسلام کے دور میں تھا؟ تو ہمیں اس بارے میں کیا کرنا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو اپنے لائف میں ایڈ کرنے کے لیے, اس کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا الہادی نظریات کی وجہ سے جو ازمس ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں, ان کی وجہ سے یہ چیزیں ہم سے ختم ہو چکی ہیں, یا اس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ بھائی آپ دیکھیں, میں تو بہت 2 چھوٹی چیزوں کو, ہمارے معاشرے میں چھوٹی چیزیں ہیں لیکن میرے لیے بہت بڑی چیزیں ہیں, اور لوگ اس کو نہیں کرتے. جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنی انگلی سے لکیریں کھینچ رہے تھے. میجر اکبر خان نے حدیث دفاع نامی کتاب میں لکھا ہے کہ مغربی ماہرین نے کہا کہ the leader of Islam was making his war plan. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ہوتا تو اپنے رومال پر یا دھاگے پر گانٹھ باندھ لیتے تھے. پہلی جو چیز ہے وہ پلاننگ ہے, دوسری چیز جو ہے وہ ٹو ڈو لسٹ ہے. استنباط کی بات میں کر رہا ہوں, انفرنس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ان 2 چیزوں کو لے لیں اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر رزق حلال کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو وہ جہاد کے بعد افضل ترین عبادت ہے. تو کیا ہم ان 2 چیزوں پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں, پلاننگ کر لیں اور ان چیزوں پہ عمل کر لیں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں, وہ جو 8 اخلاقی صفات بتائی ہیں, وہ تو تمام ادیان کے اندر ہے نا, دین ابراہیمی کی باتیں ہیں نا. ان پر عمل کر لیں, انصاف لوگوں کو پرووائڈ کر دیں, لوگوں کو جو ہے عدل کریں, گھر میں تعاون کریں, شوہر گھر کے اندر, بھائی گھر کے اندر جو بھی تعاون کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. قوا انفسکم واہلکم نارا. کوئی ہمارا دین کوئی بہت بڑی بڑی باتیں تو نہیں, بہت سمپل باتیں بتا رہا ہے نا. اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مفادات کو جو ہے سیکریفائس کر کے عمل کرنے کی ضرورت, تب تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. مغرب نے بھی ان چیزوں کو اپنایا ہے. مغرب نے ہماری کتابوں اور سرمایوں سے فائدہ اٹھایا ہے.
آج ہم بڑے بڑے مغربی ماہرین کو دیکھتے ہیں، آپ پیچھے جا کر دیکھیں امام غزالی کو، امام غزالی، امام عبد الرحمن ابن جوزی کو دیکھیں، ان کی کتابیں آپ دیکھیں، یہی سیلف امپرومنٹ، سیلف مینجمنٹ کی چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر کہتے بھی کتنے ہیں، 12 سے 15 چیزیں ہی ہیں جو گھومتی رہتی ہیں. ہم نے بھی کون سی آپ کو نئی بات کی؟ کوئی نئی بات نہیں کی، سب آپ کے علم میں تھا. ہم نے صرف آرگنائز کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک ڈش کی صورت میں پیش کیا. تو آپ عمل کریں، ایک کا حصہ لگائیں، 0 لگتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے کے انفعال کے، وہ مل جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا جواب میں دے سکا ہوں نہیں سعید صاحب؟ آگے جی ابھی سجاد صاحب جو ہے آپ سوال کیجیے گا. نہیں، ساجد صاحب جی جی سوال کیجیے. ساجد صاحب نے مائک تو کھول دیا مگر آواز نہیں آ رہی ہے. اگلے پہ چلے جائیں. جی چلیں اگلا سعید الرحمان صاحب جو ہے. سعید الرحمان صاحب آپ سوال کریں سجاد سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال کریں جی. آواز آ رہا ہے سر؟ جی سعید الرحمان صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ سر. بشیر جمعہ صاحب بہترین تھا، اور میں 2017 سے ان کے کمپنی کے ساتھ بطور فیملی ممبر رہا ہوں. اور میرا اس سے پرسنل زندگی کے حوالے سے یہ کوشچن ہے کہ جس طرح سر نے فرمایا کہ آپ نے ایک معتبر شخص بنانا ہے، بااعتماد بنانا ہے، ایک کریکٹر والا شخص بنانا ہے، لیکن جب بندہ ایک عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی زندگی کو مکمل چینج کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، اپنے عادات کو چینج کرنا ہے، برے عادات کو چینج کرنا ہے، اپنے اندر اچھے عادات لانا ہے، لیکن ہم انسان ہونے کے خاطر اتنے کمزور ہے کہ ہم صرف بد نظری چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح مکمل طور پر چینج کرنا ہے، اور بالکل ایک مذہبی طور پر اچھی زندگی کس طرح اختیار کرنا ہے. کیا ایک دم ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے یا پردن ان کو چینج کرنا ہے؟ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ. پہاڑ پہ چڑھنا ہے بھیا، دوڑ نہیں سکتے، چڑھ سکتے ہیں. چڑھنے کے لیے قدم قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی اسی سے متعلق ایک چیٹ باکس میں سوال ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں استقامت اور مستقل مزاجی کیسے لائیں گے؟ آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور روزانہ صبح آپ اٹھیں تو اٹھنے کے بعد پہلا جو ذہن کے اندر آئے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور رات کے وقت اگر آپ اس کام کو سیٹ کر لیں تو آپ کا تحت الشعور جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کر دے گا. عزم ہوگا، ٹارگیٹ ہوگا اور پش ہوگا تو آپ کام کر سکیں گے. دیکھیں 2 چیزیں آپ کو انسان کو آگے بڑھاتی ہیں، ایک پل، ایک پش. تو آپ کا خواب جو ہے وہ آپ کو پل کر رہا ہو اور آپ کی تمنا آپ کو پش کر رہی ہو، تو اس سے آپ آگے بڑھیں گے. نیکسٹ. جی عائشہ جیلانی صاحبہ آپ کر لیں، پھر ہم ساجد صاحب اگر آپ اپنا مائک ٹھیک کر لیں، ان کی طرف آتے ہیں. پہلے آپ سوال کریں عائشہ جیلانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام عائشہ جیلانی ہے اور میں سندھ سے ہوں. میرا بھی سیم یہی کوشچن تھا کہ ہم لوگ مستقل مزاج کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے لائف اسٹائلز ہوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی مطلب اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور عادات بھی جو ہے نا ہمیں اتنا آگے تک نہیں لے کے جا رہی ہوتی جتنا آگے ہمیں ہونا چاہیے. تو سر مطلب ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مستقل مزاج نہیں ہے. پرسنلی میں اپنا بتاؤں، میں اتنی زیادہ مستقل مزاج نہیں ہوں. تو ہم کیسے مستقل مزاج بن سکتے ہیں کہ ہم مطلب گولز تو ہم اپنے سیٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنی پلاننگ بھی لکھ لیتے ہیں، بہت کچھ لکھ لیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے نا ہم سست پڑ جاتے ہیں. آپ جو ہیں کھانا کھاتے وقت جو ہے
जिसे आप मानी कहते हो ना, रोटी कहते हो, ठीक है, वो रोटी आप पूरा एक साथ खा लेते हो या टुकड़े करके खाते हो? टुकड़े करके खाते हैं ना। तो अगर मुस्तकिल मिजाजी के लिए जो है ना वो छोटे छोटे पीस बना लें, कामों के भी, चीज़ों के भी, और आपको खुद एक मोटिवेशन हो कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, तो प्लानिंग के साथ जो है इसकी टू डू लिस्ट और टू डू के बाद आप रोजाना शाम को जायजा भी लेंगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जायजा लेना भी है और फिर अपने आप को अप्रिशिएट करना भी है, अपने आप को इनाम रिवार्ड करना भी ज़रूरी है कि अल्लाह तेरा शुक्र है आज बहुत चीज़ अच्छी हो गई। फिर आपने घर वालों को खुश कर दिया, या आपने किसी की खैरात कर दी, या किसी और इंसान का दिल खुश कर दिया, तो ये आपके अंदर एक करेज पैदा करेगी। ये नफ्सियाती मामला है, लेकिन ये है कि आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हाँ मैं कहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ, कि भाई ये चीज़ें मैंने कर ली, ये नहीं कर ली। जो भी नई आदत डालें उसकी चेकलिस्ट बना लें, अपने दिन के 15 काम जो काम करने हैं उसको आप कर लें, तो फिर उसके लिए आसानी हो जाएगी। आगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है जी? अब आ रही है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपका इंसाइटफुल सेशन होते हैं हमेशा से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कहा जाता है थिंक विन विन, हर किसी को कैसे खुश किया जा सकता है? कई दफ़ा ऐसे डिसीजंस हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी लेने होते हैं, कई दफ़ा पर्सनल लाइफ में भी, तो इस पे कुछ थोड़ी रोशनी डालिएगा कि कैसे दिल आज़ारी से यानी बचा जा सके। देखें, फैसले सही और उसूलों पर हों, और इससे कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, ठीक है। लेकिन अगर लोगों को पता हो कि आपके फैसलों में इंसाफ और तवाज़ुन है, तो लोग कम नाराज होंगे। लेकिन इसका जो सही तरीका हो सकता है कि फैसले करने से पेशतर जो है ना, आप लोगों के साथ मुशावरत का मौका दें और खुल के गुफ्तगू करें। और मुशावरत के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सबके साथ बैठ के डिस्कशन करें, और एक तरीका ये है कि की स्टेक होल्डर के साथ जो है आप इनफरादी तौर पे जाएँ, खुद जाएँ और मिलें और बात करें, टाइम निकालें, और उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें करें। जो लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते थे कि वो जो भी करते थे इज्तिमाई गुफ्तगू से पहले हर एक के साथ मिल लिया करते थे। बहरहाल जो अच्छाई थी उसकी वो मैं बयान कर रहा हूँ, और फिर वो गुफ्तगू इस तरीके से पेश करते थे कि कंसेंसस डेवलप हो जाए। तो आप कोशिश करें कि आपके इज्तिमाई फैसले जो है ना इज्तिमाई इत्तफाक के साथ करने की कोशिश करें, और हर एक की जो पॉइंट और थॉट है उसकी गुंजाइश दें, उनका एहतराम करें, तो फिर आपके लिए आसान होगा। ये पूरी एक टेक्निक है जिसको आपको सीखने की और अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और तजुर्बे से ये चीज़ें फर्दर इम्प्रूव होंगी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट। अबरार अहमद साहब, आप सवाल कर सकते हैं, आप अपना माइक खोलें। जी अबरार अहमद साहब। माइक को अनम्यूट करें ना भैया। जी तब तक ये चैट बॉक्स में ज़हीर साहब एक सवाल है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जी जी जी। इब्रार साहब का सवाल लेते हैं, फिर आप वो सवाल लाइएगा, ठीक है। जी अबरार साहब आप सवाल करें। जी सर, अबरार अहमद खान अर्ज कर रहा हूँ। जी भैया। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर आपने एक एग्जांपल दी थी वो मैं वाली, ईगो वाली, इस हवाले से। तो सर हम अपना काम बड़ी रूटीन से करते हुए चलते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टारगेट ही ये है कि वो अगले बंदे को कामयाब नहीं देखना चाहते या कामयाब नहीं होने देंगे। वो अपना सब कुछ खत्म करके दूसरे बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। तो सर वहाँ पे हम किस तरह खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, या किस हवाले से हम कौन सा रुख इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उनसे भी बचे रहें और अपने टारगेट को भी अचीव कर सकें? आप मजीद पावरफुल बनाएं। आप जो है ना वो टॉइनबियो की थ्योरी क्रिएटिव माइनॉरिटी के तौर पे जो है आप खामोशी के साथ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप उनके लिए जो है ना एक ऐसी सिचुएशन बनाएं कि वो आपको तंग भी न कर सकें, और आप स्ट्रॉन्ग रहें। आप परफॉर्मेंस के ज़रिए से, दूसरी कामयाबियों के ज़रिए से जो है ना अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें।
لیکن اگر آپ اس طریقے سے ہیں کہ لوگ آپ کو شکار کرتے رہے اور آپ جو ہیں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، اور تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن آپ اتنے رہیں کہ آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی قابلیتیں اتنی ایڈوانس ہو جائیں کہ پھر آپ کو اگر اس ادارے کو چھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اس کی بہتر جگہ پہ جا سکیں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص آپ کو تنگ کر رہا ہے اس سے آپ جا کر ایک ملیں، چائے پہ لے جائیں، بات چیت کریں، گفتگو کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر نظر آئے کہ بھائی میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو پھر آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز جو ہے آپ اپنے آپ کو اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے امپروو کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ. جی یہ ایک تقریباً اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، لیکن اس میں کوئی آپ کو تنگ یعنی کرنے کی بات نہیں ہے کہ in any organization sometimes we are unable to complete our task because of our co-workers. Please suggest how to overcome such aspects. یہ سائرہ رحمان صاحبہ کا. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہیں صبح جلدی آ جائیں اور کام کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. یعنی آپ کا پرائم ٹائم نارملی جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے. صبح اگر آپ کی 8 بجے کا ہے تو آپ 7 بجے پہنچ جائیں، اور 7 بجے آنے کے بعد آپ بہت سارا کام کر لیں، اپنا فنش کر لیں تو بہتر ہے. گھر پہ لے جانے ظاہر ہے وہ مشکل ہے، لیکن آپ ریموٹ ورک کرتے ہیں تو اپنی جگہ پر ہیں. لیکن بہرحال آپ کو اپنے کام سے دلچسپی رکھنی چاہیے اور سامنے والے کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی تم یہ چیز نہیں کرو. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ضرورت رہتی ہے سمجھانے کی. آگے. ظہیر صاحب. جی اشفاق انجم صاحب آپ سوال کریں. جی سر اشفاق السلام انجم علیکم. صاحب. السلام. اچھا سر، یہ بشیر جمعہ صاحب ان کا شکریہ بھی ہے، اور پہلے بھی ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا، اس وقت بھی میرے مائنڈ میں کوسچن آیا تھا کہ جس طرح یہ ٹائم مینجمنٹ اور ساری چیزوں کی ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح شہروں میں یا سموتھ ایریاز میں تو پاسبل ہوتا ہے ان تمام چیزوں پہ ایکٹ اپان کرنا اور ان کو اس طرح کرنا. لیکن وہ علاقے جہاں پر مطلب دیہی علاقے ہیں، دیہات ہیں، جہاں پر بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے، انڈر ڈیولپڈ ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ بہت مشکلات ہوتی ہیں. وہاں پہ بندہ کیسے اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتا ہے اسی شیڈول کے مطابق، اسی ڈسپلن کے مطابق؟ تو یہ تھوڑا سا ان سے گائیڈ لائن لینی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 900 سال کی تھی، لیکن اس زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھی. آج کے دور میں انسان کی زندگی 50 60 70 سال ہوتی ہے، لیکن اتنی سہولیات ہوتی ہیں. تو زندگی کا سہولیات کے ساتھ ممکن ہے کوئی ماہر نفسیات یا اینتھروپولوجسٹ جو ہے نا کوئی ریلیٹیوٹی نکال لے. میں چونکہ ماہر نہیں ہوں لہٰذا میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن میرا ذہن کہتا ہے کہ کوئی ریلیٹیوٹی ہوتی ہے اس کی. تو آپ اگر دیہات میں رہتے ہیں تو اسی نسبت سے دیہات کے سرکمسٹانسز کے حساب سے جتنا ممکن ہے اتنے ہی آپ مکلف ہیں. دیکھیں آپ دنیا میں بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو وسائل آپ کو میسر ہیں اس کے مطابق ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا ریلیٹیوٹی پیدا کر کے کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہو جائیں گی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی بڑی کامیابی مل جائے گی. آپ کا کام جو ہے اپنے سرکمسٹانسز اور اپنے علاقے میں رہتے ہوئے جو وسائل ہیں اور جو مسائل ہیں اس کی نسبت سے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے جو ہے گاؤں میں رہتے ہوئے جو ہے نا شہری زندگی کی چیزوں کو اپنا نہیں سکتے، تو آپ ذمہ دار جو کوشش کریں اپنی وہیں تک جو آپ کے لیے ممکن ہے. ہاں جو ٹیکنیکس آپ کو ہم نے بتائی ہیں ان ٹیکنیکس پہ جتنا عمل وہاں کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. اب فرض کریں میں آپ کو جو ہے یہ جو آج کی پریزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ سلائڈس تھیں الحمدللہ، اور وہ 100 سے زیادہ سلائڈ بنانے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ میں آپ کو یہ PDF کی صورت میں شیئر کر دوں گا. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو احسان صاحب کو میں بھیج دوں گا.
وہ کتابچہ بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ. اب آپ کو اس میں سے جو چیزیں صحیح مناسب اور اپنے گاؤں کے حوالے سے امپورٹنٹ لگتی ہیں اس کو آپ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ یا وائڈ اسکرین پہ یا اپنے موبائل کی اسکرین پہ لوگوں کو بتا کر یا لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے سلائیڈ نمبر کاؤنٹ کر کے جو آپ سمجھانا چاہیں سمجھائیں. ممکن ہے آپ کے لیے گاؤں کے حوالے سے 10 سلائیڈ ہی امپورٹنٹ ہو. کہ میرا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ میں آپ کو اتنا مواد فراہم کر دوں اور اتنی چیزیں کر لوں کہ جو ویرائٹی آف پیپل یہاں پر ہیں وہ اپنے حد تک جو ہے جہاں تک ممکن ہو ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ. ظہیر صاحب. جی احسان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں ورنہ ہم کنکلوڈ کی طرف جائیں گے کیونکہ اور کوئی سوال نہیں ہے. احسان صاحب کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جی بات بہت کرنا شکریہ چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ظہیر صاحب. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر بشیر جمعہ صاحب کا شکر گزار ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ وقت دیتے ہیں اور ہمارے شرکاء اور طلبہ اور جو بھی کورس ہو رہا ہو اس کے رہنمائی فرماتے ہیں اور ہر پروگرام کے لیے اس کی مناسبت سے سلائیڈ تیار کرتے ہیں, پھر کچھ مواد پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خدمات قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ سرگرمیاں جو ہیں آخرت کا ہمارے لیے توشہ بنائے. میں آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کوئی پروگرام کریں گے. ہم نے کوئی 2 سال پہلے کوئی 8 ہفتے کا ایک پروگرام کیا تھا اور ایک 4 سیشن کا ایک پروگرام کیا تھا, تو انشاءاللہ امید ہے ہم کوئی اور بھی اس طرح کا تھوڑا طویل دورانیے کا تھوڑا تفصیلی ایک پروگرام کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. کل ہماری ایکٹیویٹیز میں 4 لیکچر شامل ہیں, وہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیے گئے ہیں. تمام شرکاء سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں. یہ ہفتے کے کچھ دن ورکنگ ڈیز تھے بہت سے اسٹوڈنٹس کے, تو شرکت زیادہ لائیو شرکت اتنی اچھی نہیں تھی, ریکارڈنگ زیادہ اسٹوڈنٹس نے دیکھی. اب کل اور پرسوں جو ہے ہمارا ہفتہ اتوار کو امید ہے کہ زیادہ ہم لوگ زوم پہ شریک ہوں گے. ہم سے ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ ہم نے 20 سے 30 لکھ کے اس کو 10 ڈیز کا پروگرام لکھا, حالانکہ ہم 11 دن کا یہ پروگرام چلا رہے ہیں, تو ابھی 3 دن کی ہماری سرگرمیاں انشاءاللہ باقی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ظہیر صاحب آپ ختم کریں. ہاں جی جزاکم اللہ خیر. احسان صاحب میں بھی آپ اپنی طرف سے بھی اور پورے گروپ کی طرف سے بھی محترم بشیر جمعہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے زندگی کو سلیقے سے گزارنے کے لیے بہت اچھے یعنی تجاویز مشورے اور رہنمائی فرمائی ہے. خصوصاً ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے باتیں بہت مفید ہیں, کیونکہ ان کے سامنے ابھی لمبی ایک زندگی پڑی ہے, اور ابھی سے اگر وہ اپنے وقت کو منظم کریں, اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے تو ان کے وقت میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی اور زندگی جو ہے وہ اچھی طرح گزرے گی. اور نہ صرف ان کی زندگی بلکہ ان کے پورے معاشرے اور پوری امت کی زندگی اور پورے یعنی دنیا کے لیے وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. ورنہ انسان آتا ہے چند سال گزار کے پھر مر جاتا ہے, نہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے. یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں جو نام کماتے ہیں, اور وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے وقت کو منظم کرتے ہیں, اپنے یعنی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ, ایک مشن کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو رہنمائی ہم نے محترم بشیر جمعہ صاحب سے لی ہے ان پر عمل کریں اور اس پر یعنی چلتے ہوئے اپنے زندگی کو سنواریں, نہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ اپنے گھر والوں کی, اپنے محلے والوں کی, اپنے ادارے والوں کی, اپنے ملک کی اور پوری دنیا کی زندگی کو یعنی بہتر بنانے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. ہم بہت شکر گزار ہیں, اور اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.